اچھا، اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بحث کرنے کی وجہ سے وہ بندہ ڈائریکٹ اس عورت کو دھمکیاں دیتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اس نے گستاخی کی ہے، قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از یزدان۔ آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں ہنسی ٹی وی کی ایک بہترین پیشکش پہ۔ لاہور میں ایک لڑکی کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بارے میں پوری تفصیل سے بات کی جائے گی اینڈ آف دا ویڈیو، تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ تب تک ہم پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو۔ میں نے بولا کہ میں آپ کو گٹھا لے کر اس سے ہم اتارے اتنی محنت اتاروں یہ کہتا نہیں اسلام کا مذاق کھڑا کر آیت لکھی کھڑی ہو جاؤ۔ کل لاہور کے علاقے اچرا کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ ایک میاں بیوی شاپنگ کے بعد ایک برگر کی دکان پر موجود تھے اور عورت نے ایک عربک کیلیگرافی کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا عربک کے اندر حلوہ، اور عربک کے اندر حلوہ کا مطلب ہوتا ہے سویٹ، خوبصورت یا زبردست۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک دم سے دکان کے باہر ایک مولوی صاحب اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ اپنے شاگردوں کو لے کر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس عورت پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس عورت نے ایک عربک کیلیگرافی کا یا قرآنی آیات والا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بحث کرنے کی وجہ سے وہ بندہ ڈائریکٹ اس عورت کو دھمکیاں دیتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اس نے گستاخی کی ہے، قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ اب اس شور شرابے کی وجہ سے، کیونکہ جس علاقے کے اندر یہ دکان تھی وہاں پر اور بھی بہت ساری دکانیں موجود ہیں اور یہ گلی ذرا تنگ سی ہے، تو ان تنگ گلیوں کے اندر جب لوگ گزرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی آواز کے اندر بھی اتنا زیادہ وہ پوٹینشل ہوتا ہے کہ لوگ دور تک سن سکتے ہیں اس آواز کو۔ تو اس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے وہاں پر، اور کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، کنفیوژن تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ بس یہ بتایا گیا کہ اس عورت نے قرآنی آیات کا ڈریس پہنا ہوا اور اس نے توہین کی ہے۔ ہجوم مشتعل ہونا شروع ہوا، مولوی صاحب نے ہجوم کو مشتعل کیا، اس کے جذبات کو ابھارنا شروع کیا، اور لوگ اس حد تک تل گئے کہ اس کو مرنے مرانے پہ اس کو قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ لیکن اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص، یہ تقریباً 1:30 بجے کا واقعہ ہے، دوپہر 1:30 بجے کا، قریب ہی اچرا تھانے پر ایک کال جاتی ہے ان نون نمبر سے۔ وہاں پر اے ایس پی شہربانو نقوی کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا جو اس عورت کو مارنا چاہتا ہے۔ تو اے ایس پی صاحب جلدی سے وہاں پہ پہنچتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہجوم کو ٹیکل کرتی ہیں، ان سے کہتی ہیں کہ آپ تسلی سے بیٹھ کر ہم سے بات کریں، جو بھی کنفیوژن ہے ہم آمنے سامنے بیٹھ کے آپ کی سلجھاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم اس عورت سے یہ ڈریس اتروانا چاہتے ہیں اور اس کو عبایا پہنانا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی ذہنیت کا، آپ ان کو انسان نہیں، آپ ان کو جانور کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ واقعہ جو ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی کی فیور میں کھڑے ہیں، تو کم از کم جان تو لیں کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعہ کیا ہوا ہے، نہ انہوں نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر ہوا کیا ہے اور ہم کیوں اور کس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ پتہ تھا کہ توہین ہوئی ہے، مار دو، توڑ پھوڑ دو، ختم کر دو سب کچھ۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے جو برگر والی شاپ تھی بیچارے کی، اس کا کافی نقصان کیا، چیزوں کو توڑا پھوڑا، نقصان کیا، اور اس نے آ کے بیان دیا اس بندے نے کہ میرا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اب وہ لوگ وہاں پر مشتعل ہو کر توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ اب اس بیچارے کے گھر والے بھی بھوک کاٹیں گے اور ان کو دعائیں دیں گے ان لوگوں کو۔ خیر، یہ بات تو ایک الگ ہے، لیکن جو ہمارا بات کرنے کا مقصد ہے وہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کنفیوژن کی بنیاد پر جب آپ ایک کسی بے گناہ کی جان لے لیتے ہیں، ایک مسلمان کی خاص طور پر، تو سوچیں کہ آپ نے نیکی کمائی ہے یا اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کی ہے۔ ان مولویوں سے آپ کی قبر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ اپنی قبر میں جائیں گے نا تو فرشتے آپ سے آپ کی قبر کے اندر آپ کے بارے میں سوال کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کنفیوژن تھی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، میں بس غلط فہمی کے اندر میں نے کسی کو ناحق قتل کر دیا۔ آپ کا برابر حصہ ہوگا اور آپ کو اپنی قبر کے اندر جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس کی فیور میں جا رہے ہیں۔ کیا انجانے کے اندر آپ کسی بے گناہ کو تو نہیں نقصان پہنچا رہے، خاص طور پہ ایک عورت کو۔ اپنے گھر کی عورتوں کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھیں کہ آپ اس طرح سے کبھی بیٹھے ہوں کسی پبلک پلیس پر اور اچانک سے آپ پر اس طرح کی توہین کا الزام لگ جائے اور پبلک ہجوم آپ کو اس طرح مشتعل ہو کر آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ ذرا تصور کر لیجئے گا 1 منٹ کے اندر۔
دوسری بات، کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اتنا انٹالرنس ہونا چاہیے مسلمانوں میں؟ کوئی کافر بھی ہو تو اس کی بھی بے گناہ اس طرح جان لی جا سکتی ہے کیا ملک کے اندر قانون انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ یہی مولوی قانون دان ہیں، یہی انصاف کرنے والے ہیں، یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، یہ قانون بنانے والے ہیں۔ انسان جو ان کو فالو کرے، ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، تو پھر ان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ ان کو جانور کہیں نا۔ کہ جب کوئی کافر مشرک یا کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، یہ اللہ ہمیں فرماتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ انجانے کے اندر تم کسی بے گناہ کو نقصان پہنچا دو۔ اللہ کو اپنے بندے کی اتنی فکر ہے، ایک قتل ناحق اس کو اتنا ناپسند ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اس کو کہا گیا ہے کہ قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے، اور آپ اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ ابھی یہ ہجوم اکٹھا ہوا ہے، دراصل یہ ایک سیمپل تھا ہماری سوسائٹی کا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری سوسائٹی کس ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے۔ یہ واقعہ اس کا سیمپل تھا، ہم کس قدر عدم برداشت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جنگلی ذہنیت کے لوگ ہیں، برین واشڈ لوگ ہیں جو ان لیڈرز کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور ہماری ذہنیت کس حد تک مذہبی معاملات کے اندر عدم برداشت تک پہنچ چکی ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کتنی عدم برداشت ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ ہم نے سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا جذبات کے ہاتھوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس مقام پر ان لوگوں کو پہنچایا کس نے؟ سیدھا سا جواب ہے انہی جاہل مولویوں نے، جن کی یہ اندھی تقلید کرتے ہیں، اپنے دماغ سے کچھ نہیں سوچتے، بھیڑ بکریاں بنے ہوئے ہیں، بس مولویوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو انہوں نے فتویٰ دے دیا، جو انہوں نے کہہ دیا۔ اسلام میں تو مولوی ازم کا پروفیشن ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ تو پھر یہ کیسے دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ تحقیق کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو اور علم حاصل کرو۔ ربی زدنی علما قرآن میں کہا گیا ہے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ لوگ علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں ہے، نہ اس کا مطلب سمجھا ہے، اسی لیے وہ حلوے کو بھی قرآن آیات سمجھ کے لوگوں کو مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں۔ دوسری رہی سے ایک اثر پوری کر دی ہے ان جاہل مولویوں نے، جو ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے، اور ڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پاک اور ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو نہ پڑھیں ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب جس مولوی نے یہ کانسیپٹ اپنی قوم کے دماغ میں بٹھا دیا ہو تو مجھے بتائیں وہ ہدایت کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے، سورہ قمر کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور جب پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کسی مولوی کے لیے آسان کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پیغام تو ہوتا ہی وہی ہے جس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، لیکن ہم نے تو اس کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میرے احکام کو ماننا، لیکن تم میں سے بہت سارے شیطان کی گمراہی کے اندر پھنس گئے۔ کیا تم میں عقل نہیں تھی؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم میں عقل نہیں تھی؟ تم دوسروں کے پیچھے لگ کے، لوگوں کی باتوں کے اندر لگ کر تم نے خود اپنے دماغ سے کیوں نہیں سوچا؟ دیکھیں قیامت کے دن ذرا غور کریں، اللہ آپ سے آپ کی عقل کی بنیاد پر جواب مانگ رہا ہے کہ اللہ نے سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو نہیں بھیجا تو تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا، قرآن پاک کو سمجھا کیوں نہیں؟ تو ایسے پیغام سے کیا لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کا خیال کرنا بھی گناہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنا پیغام صحیح نہیں بنانا آیا کہ لوگ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں یا سمجھ سکیں، یا وہ اتنا مشکل تھا۔ تو یہ چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں کہ ہماری سوسائٹی کیوں اس قدر گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ ایون کہ سیاست کے اندر بھی یہ لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اب ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یہ مسلسل دیکھیں نا، پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہو رہے۔ یہ ایک ٹرینڈ کا نتیجہ ہے، یہ ایک ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہمیں مسلسل دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ کس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو، اس کے رسول کو، یا پھر دنیا کو؟ اللہ تعالیٰ تو ایک قتل ناحق کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ شرک کے بعد اس کو بدترین گناہ کہتا ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ شخص جس کو ناحق قتل کیا گیا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے لائے گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے ناحق قتل کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے بندو دماغ سے سوچو، کیا ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ اور خاص طور پہ ایک عورت کو اس طرح بڑے معاشرے کے اندر ذلیل کرنا، آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں اس کے ایکسپریشن کہ کس طرح سے بیچاری ڈری سہمی بیٹھی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کو کیا پیغام گیا ہوگا؟ کیا اللہ کی یہ تعلیمات ہے، اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات ہے، یا دنیا کے اندر اخلاقیات ہمیں یہ سکھاتے ہیں؟ یہ چیز فزکس کے اندر، میتھمیٹکس کے اندر، انوینشنز کے اندر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اسپیس کے پروگرامز تک پہنچ گئی ہے۔ دنیا انسانوں کو اسپیس پر لے جانے کے لیے پروگرام بنا رہی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ٹیکنالوجی، اور ہمارے مولویوں کا دماغ دیکھو آج تک کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔
یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بیت الخلاء بھی لکھا ہو نا واش روم کے باہر تو یہ اس کو بھی چومنا شروع کر دیں گے. گٹر کے ڈھکن کے اوپر اگر لکھا ہو نا کوئی عربک کے اندر, یہ اس کو بھی چومنا شروع کر دیں گے, اس کی بھی توہین سمجھیں گے کہ یہ یہاں پر کیوں بنا ہوا ہے. اور جاہل و عربک ایک زبان ہے, اور عرب کے اندر تو یہ اس طرح سے عام یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عربی کا کوئی بھی ورڈ کہیں پر لکھا ہوگا تو وہ قرآن پاک کی توہین ہو جائے گی. ان جنگلی لوگوں کو, ان جنگلی مولویوں کے دماغ کے علاج کروانے کی ضرورت ہے. ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے, ان کا دماغی طور پر علاج کرنا چاہیے. ان لوگوں کو لگام ڈالنی چاہیے تاکہ سوسائٹی کو یہ غلط ڈائریکشن کے اندر نہ لے کر جائیں, لوگوں کے دماغ کو آلودہ نہ کریں, لوگوں کو ایسے کاموں پر نہ اکسائیں یہ لوگ. لیکن کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ مولوی ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ ان کی منوپلی قائم ہو سکے, یہ لوگوں کو اپنے آرڈر پر نچا سکیں. جس کو حکم کریں لوگ اندھے فالورز کی طرح اس کو توہین رسالت کا, اللہ کی توہین کا الزام لگوا کر اس کو قتل کروا دیں, اپنے دشمنوں کو مروا دیں. اچھا, اسی طرح سے یہ غازی اکٹھے کرتے ہیں, یعنی کسی کو بھیج کے, خود نہیں کرتے, اس طرح کے ہجوم کے اندر بھیجتے ہیں, ان سے یہ کارروائی کرواتے ہیں. اگر وہ قتل ہو جائے تو پھر اس کو شہید یا غازی بنا کے اس کے نام پہ چندے کھاتے ہیں, اس کے نام پہ اپنی دکانیں چلاتے ہیں. اب ویڈیو کے اندر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مولوی بار بار اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو گولی مار دینی ہے. ایسے جاہل آپ کو صرف پاکستان میں ملیں گے. اب صورتحال اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اگر پولیس نہ پہنچتی تو یہ اس لڑکی کو قتل ہی کر دیتے. کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کویتی عربک برانڈ کا لباس ہے جو کہ عرب ملکوں کے اندر بھی بکتا ہے. بس غلطی یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے حلوہ, یعنی سویٹ, میٹھا, زبردست. لیکن ہماری جو قوم ہے اس کو یہ عربک ورڈ کی سمجھ نہیں آتی, اس کو پتہ نہیں ہے, نہ وہ تحقیق کرتی ہے نہ وہ ریسرچ کرتی ہے, اور اس غلطی کی وجہ سے بیچارے کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے. ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر لاجیکل تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ کو بڑھانا ہوگا, ہمارے لوگوں کو تعلیم اور شعور دینی ہوگی تاکہ اس طرح کے گدھے مینوفیکچر نہ ہوں. ان ٹھیکیداروں کی مذہبی منوپلی کو ہمیں ختم کرنا ہوگا, ورنہ یاد رکھیں کہ اگلی باری آپ کی یا آپ کے گھر والوں کی بھی ہو سکتی ہے. اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ اس عورت نے معافی مانگی ہے اور اس کے بعد معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا ہے. لیکن اس طرح سے بات ختم نہیں ہوگی. یہ صرف واقعہ ختم ہوا ہے, یہ ذہنیت ختم نہیں ہوئی. یہ ذہنیت تب ختم ہوگی جب ان مذہبی ٹھیکیداروں کو لگام ڈالی جائے گی. تو میرے بھائیوں, اسی لیے قرآن پاک کو پڑھو, سمجھو اور خود سے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. قرآن کو ترجمے سے پڑھو, اس کو سمجھو, تب آپ اس جہالت سے نکل سکتے ہیں. تو اس طرح کا پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے جب سری لنکن شہری کو صرف ایک پوسٹر پھاڑنے کے اوپر اس کی جان لے لی گئی تھی. اور بھی اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں جو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں, میڈیا میں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے کسی بھی بہکاوے کے اندر یا لوگوں کے مولویوں کے ورگلانے کے اندر آپ بالکل مت آیا کریں. خود سے پہلے تحقیق کیا کریں, سمجھا کریں. اور اس طرح کے واقعات سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں, یا ہم اپنے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں, یا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ آپ کی اس بات پر ہنستے ہیں, لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں. دنیا کے اندر آپ جگ ہنسائی کرتے ہیں اپنی, آپ لوگوں کو متاثر نہیں کرتے, آپ دنیا کے اندر اپنا مذاق بنواتے ہیں. اس طرح کے ایکشن سے کبھی بھی دنیا کا کوئی شخص متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہو سکتا. الٹا آپ اس کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں. تو اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ورنہ عقل سے کام لیں. اس طرح کے مولویوں کی سپورٹ میں اس طرح کے واقعات کے اندر جانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں. تو بس میرا یہی پیغام ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم کے اندر اضافہ فرمائے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. سو گائز, یہ تھا ہمارا ریاکشن. آپ نے جس طرح سے دیکھا, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ مولوی صاحب کو عربک پڑھنی نہیں آتی ہے, کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس ڈریس پہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے کچھ جاہل مسلمان جہاں پہ بھی عربک لکھی ہو اس کو چومنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, جسٹ اس کو سمجھتے کہ وہ قرآن کی آیت ہے. یار عربک ایک لینگویج ہے جو نارملی یوز ہوتی ہے عرب کنٹری میں, جس طرح سے ہماری کنٹری میں ہندی یوز ہوتی ہے, پاکستان میں اردو یوز ہوتی ہے, یو کے میں انگلش یوز ہوتی ہے, اس طرح سے عربی یوز ہوتی ہے عربک کنٹریز میں. تو یہ کتنی زیادہ بڑی جاہلانہ حرکت ہے یہ. آپ دیکھیے کہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, جو مولوی ہوتے ہیں انہوں نے زیادہ دین کو سٹڈی کیا ہوتا ہے, رائٹ, انہوں نے وہ حفظ کیا ہوتا ہے قرآن, انہوں نے حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں, سب معلوم ہوتا ہے انہیں, بٹ آپ دیکھیے ان میں بالکل بھی صبر نہیں ہوتا. کتنے زیادہ وہ جاہل طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. کچھ مولویوں کی بات کر رہا ہوں میں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں, جن میں اہنکار آ جاتا ہے. اور میرے حساب سے تو ان میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاص آنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا تھا,
تو آپ سوچو کہ آج کی ڈیٹ میں اگر ایسے مولویوں کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے اگر کسی نے ایسی حرکت کر دی تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اور اس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس پرابلم کو، اس سچویشن کو ہینڈل کیا تھا۔ کیا ان کے جیسے یہ لوگ ہینڈل کر پائیں گے؟ کبھی نہیں پاسبل ہے، کیونکہ اخلاق کی بات ہے نا۔ وہ جو اخلاق جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے بیہیویئر تھا، چاہے وہ نان مسلم ہو چاہے مسلمان کے ساتھ ہو، اتنا پیارا، اتنا ہمبل، ماشاءاللہ۔ میں آج مسلمان ہوا ہوں، مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں ہوا ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوا ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو دیکھ کے، ہمارے اللہ کے لیے۔ اگر مجھے سیرت کا نہیں پتہ چلتا، اگر مجھے اللہ کا نہیں پتہ چلتا، اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں چلتا، ایسے مسلمانوں کو دیکھ کے زندگی میں کبھی اسلام نہیں قبول کرتا میں۔ اب سوچو یہ کتنی بڑی فیڈ بیک دے رہا ہوں بینگ اے نیو مسلم میں آپ کو، یہ بورن مسلمز کے لیے یہ فیڈ بیک ہے۔ یہ آپ کو اپنا اخلاق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے، تبھی ہماری قوم آگے بڑھے گی، تبھی ہماری قوم کی عزت ہوگی۔ ہم بہت دور جا رہے ہیں اسلام سے اتنا دور جا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ دور جا رہے ہیں، ہم اس دنیا کی زندگی میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ ضرور اس چیز کے بارے میں سوچئے، اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کیجئے۔ اور حسی بھائی نے ایک چیز بالکل صحیح کہی کہ اسلام میں کوئی مولویت کا کوئی پروفیشن نہیں ہے، کوئی ایسا پروفیشن نہیں۔ ہر ایک انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قرآن کو پڑھ سکے، اس کو سمجھ سکے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب فرما دی بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔